کوتوال شہر جانتا تھا کہ اگر اس نے ابن عطاش پر ہاتھ ڈالا تو شہر کے سبھی امراء اور عمائدین دوڑے چلے آئیں گے۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر ابن عطاش مجرم ثابت نہ ہوا تو بات دارالسلطنت تک جائے گی۔ صلاح الدین ڈرتا تھا کہ کہیں احمد بن عطاش جیسے معتبر شخص پر ہاتھ ڈال کر اسے لینے کے دینے نہ بڑھ جائیں۔ اس نے بے بس سے لہجے میں کہا، نادرہ بیگم، ابن عطاش کبھی ہماری آنکھوں سے اوجھل نہیں رہا، وہ تو کبھی بادنیوں کے دعوت خانے تک نہیں گیا، اور پھر اگر اسی طرح ہم ایک ایک شہری کو محض شک کی بنا پر پکڑتے رہیں تو آپ جانتی ہیں کیا ہوگا، آدھا شہر باطنی نکلے گا۔ ہم کس کس کو ماریں گے اور کس کس سے پوچھیں گے؟ کیا ہم جانتے نہیں کہ دعوت خانہ باطنیوں کا ہے؟ لیکن آج تک ہم نے دعوت خانہ چلانے والے باطنیوں کو گرفتار کیوں نہیں کیا؟ محض اس لیے کہ وہاں ایک دو عمر رسیدہ بڈھوں کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ ہمارے شہر میں ہر قدم پر باطنی موجود ہیں، یہاں تک کہ آپ کا مجھ پر اور میرا آپ پر شک غیر درست نہ ہوگا۔ کیا آپ پورے یقین سے کہہ سکتی ہیں کہ میرا یعنی کوتوال شہر کا باطنیوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں؟ اسی طرح میں بھی آپ پر شک کر سکتا ہوں۔ ہم نے ابن عطاش کو گرفتار کر لیا تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ وہ ایک عام شہری ہے، باطنیوں کا سرغنہ نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم جو بھی ہاتھ ڈالیں مضبوطی سے ڈالیں۔ لیکن رئیسہ محل بضد تھی کہ ابن عطاش کو ابھی گرفتار کیا جائے۔ اس نے ایک اور رخ اختیار کیا۔ ٹھیک ہے، آپ اسے گرفتار نہ کریں، میرا خصوصی محافظ دستہ اسے گرفتار کرے گا۔ آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا، کیونکہ میں آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ آپ جس قانون کے تحت چاہیں مجھ پر مقدمہ چلا لیں۔ اتنا کہہ کر رئیسہ محل کوتوال شہر کے کمرے سے نکلی اور تیر کی طرح کوتوالی کے دروازے پر کھڑے اپنے محافظ دستے کے پاس جا پہنچی۔ اگلے لمحے رئیسہ محل کا خصوصی حفاظتی دستہ بازار کی جانب اڑا چلا جا رہا تھا۔ رئیسہ محل ان کے ساتھ نہ گئی تھی، وہ چند سپاہیوں کو لے کر سیدھی اپنے محل پہنچی، جہاں وہ ابن عطاش کو اپنے محل کے تہہ خانے میں قید رکھنے اور اس سے پوچھ گچھ کرنے کا اہتمام کرنے والی تھی۔ نادرہ بیگم کا خصوصی دستہ ابن عطاش کی دکان پر پہنچا تو انہوں نے وہاں ابن عطاش کو نہ پایا۔ ملازموں نے بتایا کہ ان کے مالک کسی کام کے لیے گئے ہیں، شام تک لوٹ آئیں گے۔ شام تو ہوئی لیکن ابن عطاش نہ لوٹا۔ وہ اپنے مخصوص خفیہ راستوں سے دعوت خانے کے نیچے موجود تہہ خانے میں پہنچ چکا تھا۔ اسے اپنا بھید کھل جانے کی اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ وہ زیر زمین چلا گیا تھا۔ رئیسہ محل کو ابن عطاش کے فرار کی اطلاع ملی تو وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی۔ اسے سب سے زیادہ غصہ کوتوال شہر صلاح الدین پر آ رہا تھا، جس نے بروقت ابن عطاش کو گرفتار نہ کیا اور اب احمد بن ابن عطاش فرار ہو چکا تھا۔ مان رئیسہ محل کے ذہن میں کوتوال شہر صلاح الدین کے الفاظ گونجے، کیا آپ یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہیں کہ میرا کوئی تعلق باطنیوں کے ساتھ نہیں؟ نادرہ کا ذہن سنسنا اٹھا، تو کیا کوتوال شہر بھی باطنیوں کا اعلی کار ہے؟ اس نے سوچا، اگر ایسا ہے تو پھر صورتحال اس کے تصور سے بھی کہیں زیادہ بھیانک ہے۔ اگر سچ مچ کوتوال شہر بھی باطنیوں کا اعلی کار ہے تو حاکم شہر پر بھی شک کیا جا سکتا ہے۔ آن کی آن میں شہر کا ہر شہری باطنیوں کا ساتھی دکھائی دینے لگا۔ نادرہ بیگم چکرا گئی، وہ کس پر اعتبار کرے اور کس پر نہ کرے۔ اسے ابو سلیم بغدادی پر اعتبار تھا، لیکن وہ تو کب کے دارالسلطنت کی جانب حاکم شہر کا پیغام لے کر جا چکے تھے۔ نادرہ بے حد برافروختہ تھی۔ وہ اپنے کمرے کے فرش پر بے صبری کے عالم میں ٹہلنے لگی۔ یکا اسے خیال آیا کہ اس کے اپنے ملازموں، غلاموں اور نوکر چاکروں میں بھی تو باطنی ہو سکتے ہیں۔ نادرہ کو یکدم اپنا آپ بھی غیر محفوظ لگنے لگا، لیکن وہ ایک بہادر لڑکی تھی۔ اپنے عدم تحفظ کا سوچ کر خوفزدہ ہونے کی بجائے وہ اور زیادہ بھڑک اٹھی۔ اب لے دے کر ایک ہی شخص تھا جس پر اسے اعتماد تھا، اور وہ تھا بدھ نوجوان لائتس لاما۔ نادرہ کا ذہن تیزی سے کام کرنے لگا۔ اس نے فوری طور پر لائتس لاما کو بلوانے کا حکم دیا۔ چند ثانیے بعد لائتس اس کے سامنے تھا۔ لائتس،
میرا شک درست نکلا، ابن عطاش فرار ہو چکا ہے اور اب کوتوال شہر پر بھی اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ ہم سب بے حد غیر محفوظ ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ اب ہم خود ہی کچھ کریں۔ ہمیں سب کام خود کرنے ہوں گے۔ تم آؤ میرے ساتھ مل بیٹھ کر کچھ سوچتے ہیں۔ لائتس کو یہ لڑکی بہت پیاری لگتی تھی۔ اس کے خیال میں اس کی عمر 22 برس سے زیادہ نہ تھی، لیکن اس کا وقار کسی سلطنت کی ملکہ جیسا تھا۔ وہ نادرہ کی بات سنتا رہا، لیکن اپنے دل میں مہر و وفا کا ایک طوفان لیے اسے پیار بھری نظروں کے ساتھ دیکھتا بھی رہا۔ نادرہ اس کی نظروں کی گرمی محسوس کیے بغیر نہ رہ سکی، لیکن وہ موجودہ حالات سے اتنی پریشان تھی کہ اس نے اپنے من میں ہونے والی میٹھی میٹھی گدگدی کو ارادتاً دبا دیا۔ یہ موقع نہ تھا کہ وہ اپنے اندر موجود ایک شوخ دوشیزہ کی کسی آواز پر کان دھرتی۔ وہ لائتس کو لیے اپنے کمرہ خاص میں آ گئی۔ یہاں وہ ہر طرح سے محفوظ تھی۔ لائتس کے لیے یہ ایک عجیب اعزاز کی بات تھی کہ وہ رئیسہ محل نادرہ بیگم کی خاص خوابگاہ میں اس کے نزدیک بیٹھا تھا، لیکن لائتس کے طور اتوار اور وقار میں ذرا بھر فرق نہ آیا۔ اس نے اپنی چوڑی چکلی پیشانی سے بال ہٹائے اور مسکراتی ہوئی نگاہوں کے ساتھ نادرہ کی طرف دیکھا۔ نادرہ کو لائتس کا یہ انداز بہت بھلا لگا، لیکن اس نے بیٹھتے ہی کہنا شروع کر دیا، دیکھو لائتس، کیا میں تمہیں دوست کہہ سکتی ہوں؟ نادرہ کے لہجے میں عجب اپنائیت تھی۔ لائتس نے اس سے قبل کبھی کسی لڑکی کو اتنے خلوص کے ساتھ بات کرتے نہیں دیکھا تھا۔ نادرہ کے خلوص کی شدت سے اس کا کلیجہ کھٹ گیا۔ پھر لائتس نے اپنے چہرے پر سنجیدگی لاتے ہوئے کہا، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسی بات ہے تو تم قلعہ دجکو جانے کی تیاری کرو۔ میں حکیم اصفہانی سے مل کر کسی ایسے تریاک کی بابت معلوم کرنے کی کوشش کرتی ہوں جو فوراً حشیش کے اثر کو زائل کر دے۔ تم دجکو میں رہ چکے ہو، تم خود سوچ لو تمہیں اپنی تیاری کے لیے کیا کچھ چاہیے، سب کچھ مل جائے گا۔ لائتس کی آنکھوں میں عزم دکھائی دینے لگا۔ اس نے دل میں سوچا کہ بدھ کا بوسہ حاصل کرتے ہی اگلے لمحے اس پر افتاد آ پڑی جو اب تک موجود تھی۔ اس نے سوچا یہ بھی ایک لاما کی چنوتی ہو سکتی ہے۔ آج مجھے ایک ایسا کام سونپا گیا جو مشکل اور جان لیوا ہے۔ لائتس کا دل مضبوط ہو گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ وہ نادرہ کے بھائی نعیم کو بازیاب کرا کے رہے گا، چاہے اس کام میں اس کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے۔ یہ سپہر کا وقت تھا۔ دعوت خانے کے حال میں خوب چہل پہل تھی۔ یہ ایک وسیع حال تھا جس میں چاروں طرف زمین سے قدرے اونچا چبوترا گھوم گیا تھا۔ چبوترے پر عمدہ قالین بچھے تھے جو نیچے زمین تک لٹک رہے تھے۔ حال کے بیچوں بیچ سنگ مرمر کے تراشے ہوئے یک نشستی بینچ بچھے ہوئے تھے۔ ان بینچوں پر 4 5 افراد کی ٹولیاں بیٹھی محو گفتگو تھیں۔ چوڑا چبوترا بھی آباد تھا، جس کی چوڑائی اتنی زیادہ تھی کہ چبوترے پر بچھے قالین پر دائروں کی صورت میں بیٹھے لوگ 10 12 کی ٹولیوں میں تھے۔ فضا میں بھاپ اڑاتے قہوے کی مہک تھی۔ اس وسیع و عریض حال کے ایک کونے میں قدرے اونچا چبوترا تھا جس پر آبنوس کی لکڑی سے بنے منقش تکونی صندوق تھے۔ یہ غالباً دعوت خانے کے منتظمین کی نشست تھی۔ ان صندوقوں کے عقب میں 2 سفید ریش بزرگ بیٹھے لمبی لمبی تسبیحیں ہاتھ میں لیے کسی ورد میں مصروف تھے۔ ان کی نگاہیں حال میں داخل ہونے والے ہر شخص کا جائزہ لینے میں مصروف تھیں۔ حال میں چاروں طرف دیواروں کے ساتھ ظریف پردے لٹک رہے تھے۔ حال کے فرش پر بھی قالین بچھا تھا جس پر جوتے لے کر چلنے کی ممانعت نہ تھی، لیکن چبوترے پر بچھے قالین زیادہ نفیس اور دویز تھے۔ حال میں موجود زیادہ تر لوگوں نے عمامے باندھ رکھے تھے۔ اکا دکا اشخاص کے سروں پر کلاہیں تھیں۔ اونچی نشست پر بیٹھے سفید ریش بزرگوں نے حال میں داخل ہونے والے اجنبی نوجوان کی جانب دیکھا۔ یہ ایک دراز قد اور خوبرو غیر ملکی تھا۔ نوجوان کے چہرے پر داڑھی نام کو نہ تھی اور نہ ہی اس کے سر پر عمامہ تھا۔ اس کی چھوٹی چھوٹی مونچھیں
اور بڑی بڑی آنکھیں دیکھ کر یوں لگتا تھا جیسے وہ ہندوستان کا باشندہ ہو۔ اس کے جسم پر لباس بھی ہندوستانیوں جیسا تھا۔ تہمت کی جگہ اس نے ہندوستانی طرز کا گھیرے دار کپڑا اپنے نچلے دھڑ پر لپیٹ رکھا تھا، جس کا ایک پلو اس کی دونوں ٹانگوں کے درمیان کسی پردے کی طرح لٹک رہا تھا۔ اس کے بدن پر کسی درندے کی کھال سے بنی صدری تھی، جس کی چاکیں تہمت کے اوپر پھیلی ہوئی تھی۔ ہاتھ میں ایک لمبا سا منقش عصا لیے یہ دراز قد نوجوان حال میں داخل ہوا تو دونوں بزرگ مارے حیرت کے سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ نوجوان کی پیشانی کے بیچوں بھی سرخ رنگ کا تلک دیکھ کر تجربہ کار بوڑھوں نے یہ اندازہ لگانے میں دیر نہ کی کہ یہ ہندوستان کا باشندہ ہے اور ہندو ہے۔ نوجوان کی رنگت بھی ہندوؤں کی طرح سیاہی مائل تھی۔ نوجوان دعوت خانے کے حال میں داخل ہوا تو ایک مرتبہ سب لوگوں کی نگاہیں اس کی جانب اٹھ گئیں۔ وہ حال میں داخل ہوتے ہی رک کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر سیدھا اونچے چبوترے پر بیٹھے سفید بزرگوں کی جانب بڑھا۔ چبوترے کے نزدیک آ کر ایک نوجوان نے ہندوؤں کی طرح بزرگوں کی خدمت میں پرنام کیا اور پھر ہندی زدہ لہجے میں ٹوٹی پھوٹی دری زبان بولتے ہوئے بزرگوں کو مخاطب کیا۔ اجی میں مسافر ہوں۔ اصفہان کا قہوہ اور قالین خریدنے کی غرض سے میں نے اس شہر کا سفر کیا ہے۔ ہندوستانی تاجروں کا قافلہ رے میں مقیم ہے، جبکہ میں یہاں اپنے مال و اسباب کی خریداری کے لیے اکیلا آ نکلا ہوں۔ کیا یہ سرائے ہے؟ میں نے باہر دعوت خانے کا لفظ لکھا دیکھا تو میں اندر آ گیا۔ سفید ریش بزرگ شک سے بھرپور نگاہیں اجنبی نوجوان پر گاڑے اس کی بات سن رہے تھے۔ ان میں سے ایک بزرگ نے چبھتے ہوئے لہجے میں سوال کیا، نوجوان، تم کیسے سوداگر ہو؟ نہ تمہارے ساتھ کوئی غلام ہے، نہ تمہارے پاس کوئی سواری ہے۔ تم کس کے ساتھ رہ سے اصفہان آئے ہو؟ تمہیں معلوم نہیں یہاں کے حالات کیا ہیں؟ لیکن اجنبی نوجوان مسکرا دیا۔ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ میرے ساتھ غلام یا سواری نہیں؟ میں تو اندر داخل ہوا یہ معلوم کرنے کے لیے کہ یہ دعوت خانہ سرائے بھی ہے یا محض ایک دعوت خانہ ہے۔ بہرحال میرا عملہ موجود ہے، میرے ساتھ گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی۔ نوجوان کی بات سن کر بوڑھے چونک گئے۔ گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی؟ کہاں ہیں؟ حیرت ہے، ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ تم رہ سے اکیلے آئے ہو۔ ہاں تو میں اکیلا ہی آیا ہوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرے ہمراہ کوئی اور سوداگر نہیں۔ اب آپ فرمائیے، کیا یہاں میرے رہنے کا بندوبست ہو سکتا ہے؟ یکایک دونوں بوڑھوں کا مزاج بدل گیا۔ وہ بیک زبان بولے، ہاں ہاں کیوں نہیں، یہ دعوت خانہ بھی ہے اور سرائے بھی۔ تم جتنے دن چاہو یہاں رہ سکتے ہو اور کرایہ بھی بہت کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک بوڑھے نے اپنے کسی ملازم کی جانب اشارہ کیا۔ ایک دبلا پتلا لڑکا دوڑا دوڑا چبوترے کے پاس آیا اور ادب سے کھڑا ہو گیا۔ ایک بوڑھے نے کہا، باہر جاؤ اور معزز مہمان کے غلاموں اور سامان کو اندر لے کر آؤ۔ یہ ہندوستان کے سوداگر ہیں، انہیں اچھے سے اچھا کمرہ ملنا چاہیے۔ لڑکا بھاگا بھاگا باہر چلا گیا۔ اسی اثنا میں حال میں بیٹھے اشخاص میں سے ایک چوڑا چکلا اور بھاری بھرکم شخص اپنی جگہ اٹھا اور سیدھا اجنبی نوجوان کے پاس آیا۔ اب حال میں موجود ہر شخص کی نگاہیں اسی کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ بھاری بھرکم شخص نوجوان کے پاس آیا اور بغیر سلام دعا کیے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اگلے لمحے اس بھاری بھرکم شخص نے اجنبی نوجوان کو شانے سے گھما کر اپنے سامنے کر لیا۔ بھاری بھرکم شخص کی آنکھیں بڑی عجیب تھیں، یوں لگتا تھا جیسے اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا ہو۔ بھاری بھرکم شخص نے اپنی خون آلود چمکتی ہوئی پراسرار آنکھیں اجنبی نوجوان کی آنکھوں میں ڈال دیں۔ جو ہی اجنبی نوجوان کی آنکھوں میں اس شخص کی شعلہ اگلتی بھیانک آنکھیں پیوست ہوئیں تو نوجوان کو یوں لگا جیسے اس کے دماغ کے کسی حصے میں زلزلہ واقع ہو گیا ہو۔ نوجوان نے خود کو سنبھالا اور اپنی آنکھیں بھاری بھرکم نوجوان کی نظروں سے الگ نہ کیں۔ دونوں فریق لہیم شہیم تھے اور اب آمنے سامنے کھڑے ایک دوسرے کی نظر کا وزن ماپ رہے تھے، جیسے ایک دوسرے کو سحر میں لے لینا چاہتے ہوں۔ کافی وقت اسی طرح گزر گیا، یہاں تک کہ اجنبی نوجوان کے غلام، جن کی تعداد 3 تھی،
دبلے پتلے لڑکے کی زیر قیادت ہال میں داخل ہوئے۔ ہال میں بیٹھے افراد کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ اجنبی سوداگر کے تینوں غلام بھی شکل و صورت سے ہندوستانی دکھائی دیتے تھے۔ ان کے رنگ بھی سانولے تھے۔ آنکھوں میں آنکھیں پہ بس کیے دونوں فریق ابھی تک ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ بھاری بھرکم شخص کی نظروں سے نکلتی ہوئی لہریں اجنبی سوداگر کو اپنے دماغ میں پڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، لیکن اس نے خود کو مضبوط رکھا اور اپنی ساری شکتیوں کو جمع کر کے لہیم شہیم شخص کی سحر انگیز نگاہوں کا مقابلہ کرتا رہا۔ ہر کوئی خاموش تھا۔ مہان اجنبی سوداگر کے دل میں نہ جانے کیا خیال گزرا کہ اس نے ایک عجیب قدم اٹھایا۔ اس نے گمسم کھڑے کھڑے یکلخت اپنے دائیں بازو کو فضا میں بلند کیا اور اسے پوری قوت کے ساتھ گھما دیا۔ اگلے لمحے چٹاک کی زوردار آواز حال میں گونجی اور حال میں موجود ہر شخص پتھر کی طرح جامد و ساکت ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ سفید ریش بڈھوں کی آنکھیں بھی ابل پڑیں اور مارے حیرت کے ان کی زبانیں تھوڑی تک لٹک گئیں۔ یہ کیا؟ نوجوان نے تو توقع کے بالکل برعکس رد عمل ظاہر کیا۔ اسی لمحے فضا میں ہندوستانی سوداگر کی آواز گونجی، مہمانوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے والے کو سوداگر رام داس یہی سزا دے سکتا ہے۔ ساتھ ہی اجنبی سوداگر جس نے ابھی اپنا رام داس بتایا تھا، چبوترے کی طرف گھوما اور قدرے غسیلے لہجے میں بڈھوں سے مخاطب ہوا۔ بزرگوں، یہ شخص کون ہے جس نے رام داس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی جرت کی ہے؟ رام قسم، اگر ہندوستان ہوتا تو میں ابھی اور اسی وقت اس گستاخ کی گردن اڑا دیتا۔ لیکن دونوں بوڑھے اس کی بات نہ سن رہے تھے۔ ان کی توجہ تو اسی توانا اور بھاری بھرکم شخص پر مرکوز تھی جس کی آنکھوں میں اب پہلے سے کئی گنا زیادہ خون اتر آیا تھا۔ حال میں موجود لوگ اسی بھاری بھرکم شخص کو جانتے تھے۔ ان کی سانسیں سینوں میں اٹک گئیں۔ وہ جانتے تھے کہ بدنصیب ہندوستانی سوداگر نے شیخ الجبل کے ایک خطرناک فدائی پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ انہیں فدائی کے تھپڑ کھانے کا منظر دیکھ کر بھی اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ چبوترے پر بیٹھے بڈھے بھی اسی وجہ سے تھر تھر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے سوداگر کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ وہ ابھی تک شیخ الجبل کے خوفناک فدائی کو ہی گھور رہے تھے، لیکن انہیں یہ دیکھ کر بے حد حیرت ہوئی کہ بھاری بھرکم اور خونخوار فدائی ابھی تک خاموش تھا۔ اس نے ابھی تک تھپڑ کا کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا تھا۔ فدائی کو خاموش کھڑا دیکھ کر حال کے چاروں اطراف سے چند مسلح افراد آگے بڑھے۔ انہوں نے شمشیریں نکال رکھی تھیں اور غصے سے ان کی آنکھیں شعلے اگل رہی تھیں۔ وہ آندھی اور طوفان کی طرح آگے بڑھے اور اپنے عظیم فدائی کا بدلہ لینے کی غرض سے اجنبی سوداگر پر حملہ آور ہو گئے۔ لیکن اس وقت حال میں بیٹھے افراد کی حیرت آسمان تک جا پہنچی جب انہوں نے دیکھا کہ ہندوستانی نوجوان بجلی کی سرعت سے یوں جھکائی دے کر ان کے شکنجے سے نکل گیا جیسے وہ کوئی چھلاوا ہو۔ 8 شمشیر زن اس پر حملہ آور تھے، لیکن اس کے لباس کو بھی کوئی چھو نہ سکا۔ اس سے پہلے کہ وہ دوسری بار حملہ آور ہوتے، دعوت خانے کے حال میں ایک بلند آواز گونجی، ٹھہرو، وہی رک جاؤ، خبردار اگر کسی نے مہمان پر حملہ کیا تو۔ یہ آواز تہہ خانے کے اندرونی دروازے سے برآمد ہوئی تھی۔ ہندوستانی نوجوان سمیت سب افراد کی نگاہیں اسی جانب اٹھ گئیں۔ ہندوستانی نوجوان نے دیکھا کہ ایک ضعیف العمر شخص لاٹھی ٹیکتا ہوا اندرونی دروازے سے برآمد ہوا اور اس نے گرجدار آواز کے ساتھ حملہ آوروں کو ڈانٹا۔ بوڑھے کے دونوں اطراف میں 2 نوجوان یوں تن کل چل رہے تھے گویا اس کے تابعدار فرشتے ہوں۔ ہندوستانی نوجوان نے حیرت سے ضعیف العمر شخص کی جانب دیکھا۔ آنے والا بوڑھا اسے شناسا معلوم ہوا۔ بوڑھے کی ڈپٹ سنتے ہی حملہ آوروں نے کان دبائے اور ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ یہ حملہ آور نو آموز باطنی نوجوان تھے جنہوں نے ایک فدائی کا بدلہ لینے کی خاطر بغیر کسی سے پوچھے ہندوستانی مہمان پر حملہ کر دیا تھا۔ بوڑھا شخص لاٹھی ٹیکتا چبوترے کے نزدیک آیا اور ہندوستانی نوجوان کے سامنے آ کر ٹھہرتے ہوئے بولا، معزز مہمان، ہم آپ سے شرمندہ ہیں، آپ ان لڑکوں کی خطا معاف کر دیں۔ ہم آپ کو دعوت خانے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
آپ چاہیں تو یہاں قیام کر سکتے ہیں، اور ہاں، اس شخص نے تمہاری شان میں کوئی گستاخی نہیں کی تھی۔ یہ یہاں کی حکومت کا کارندہ ہے، اور ہر اجنبی شخص کی پہچان کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ آپ کو اس کی حرکت پر برا نہ منانا چاہیے تھا۔ ہندوستانی نوجوان پوری توجہ سے بوڑھے کی بات سنتا رہا۔ کچھ دیر وہ سنجیدہ چہرہ لیے اس بوڑھے کی جانب دیکھتا رہا۔ اسے یہ بوڑھا چہرہ دیکھا بالا لگتا تھا۔ وہ اپنے ذہن پر زور دینے لگا اور پھر اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب ڈھیلے چھوڑ دیے۔ بوڑھے کے آنے سے بگڑی ہوئی صورتحال قابو میں آ گئی، اور تھوڑی دیر بعد سب کچھ معمول کے مطابق ہو گیا۔ لائدس بڑی کامیابی کے ساتھ دعوت خانے کی سرائے میں منتقل ہو چکا تھا۔ اس کی اس کامیاب منصوبہ بندی میں جتنا ہاتھ نادرہ بیگم کا تھا، اس سے کہیں زیادہ حکیم اصفہانی کا تھا، جنہوں نے نادرہ بیگم کی تمام کہانی سن کر ایک انوکھے طریقے سے ان کی مدد کرنے کا فیصلہ کیا۔ 104 سالہ بزرگ حکیم اصفہانی، جو شیخ بو علی سینا جیسے عظیم سائنسدان کے شاگرد تھے، نادرہ بیگم کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ حکیم اصفہانی نے لائتس اور نادرہ بیگم کے غلاموں کے جسموں پر ایک ایسے محلول کی مالش کی کہ ان کی جلد کی رنگت بدل گئی۔ لائتس نے ہندوستانیوں کی طرح داڑھی صاف کر دی، مونچھیں چھوٹی کر لیں اور سر ننگا چھوڑ دیا۔ اب اس کا حلیہ یکسر بدل چکا تھا۔ اس پر مستزاد یہ کہ وہ ہندوستانی لباس تھا جو اس نے نادرہ بیگم سے کہہ کر تیار کروایا تھا۔ سرائے کے اس کمرے میں وہ باطنیوں کے خلاف جاسوسی کی غرض سے ہی ٹھہرا تھا۔ وہ جب سے یہاں داخل ہوا تھا، اس نے ایک بات بڑے غور کے ساتھ اپنے ذہن کے کرتاز پر قلم بند کی تھی۔ اب تک اس کی سمجھ میں یہی آیا تھا کہ ان لوگوں کا سرغنہ ایک بوڑھا ہے۔ یکا یک اس بوڑھے کی اصل صورت یاد آ گئی۔ یہ شاطم تمار زابلی تھا جو اسے بامیان کی سرائے میں ملا تھا۔ لائتس سوچ میں پڑ گیا، تو کیا شاطم نے اسے نہیں پہچانا؟ اور پھر اس نے دل ہی دل میں حکیم اصفہانی کو داد دی، جنہوں نے اس کا حلیہ یکسر بدل دیا تھا۔ شاطم کو یہاں اصفہان میں دیکھ کر لائتس کو کچھ تعجب نہ ہوا، کیونکہ اب وہ باطنیوں کی سرگرمیوں سے واقف ہو چکا تھا۔ لائتس کو یقین تھا کہ اسے ایک سوداگر سمجھ کر نظر انداز نہ کیا جائے گا، بلکہ سرائے میں رہائش پذیر ہونے کے بعد اس کی کڑی نگرانی کی جائے گی۔ سر دست اس کے سامنے ایک مقصد تھا، اور وہ تھا قلعہ دجکو تک رسائی، تاکہ وہ رئیسہ محل کے بھائی کو بازیاب کرا سکے۔ اس کے غلاموں کو الگ کمرہ دیا گیا، جبکہ لائتس الگ کمرے میں رہائش پذیر تھا۔ یہی دعوت خانہ تھا جس کے نیچے وہ جہنم مثال قید خانہ موجود تھا، جہاں اصفہانیوں کی لاشوں پر کیڑے رینگ رہے تھے، اور یہی وہ دعوت خانہ تھا جس کے نیچے موجود تہ خانے کا ایک حصہ ابن عطاش کے دفتر عمومی کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ ابن عطاش کے دفتر سے ایک سرنگ نکل کر اصفہان کے شہر کے ایک محلے میں موجود اس گھر تک جاتی تھی جس میں ابن عطاش مقیم تھا۔ ابن عطاش کا راز ابھی اہل اصفہان کے سامنے ظاہر نہ ہوا تھا۔ اس کے اہل خانہ اپنے گھر میں موجود تھے، اور دکان پر مصروف اس کے کارندے سب کو یہی بتاتے کہ مالک تجارتی دورے پر گیا ہے، جبکہ ابن عطاش خود اسی تہ خانے میں روپوش تھا۔ تہ خانے کے دونوں حصے ایک دیوار کی مدد سے یوں تقسیم کر دیے گئے تھے کہ اصفہانیوں کے مقتل سے اٹھنے والا تعفن، گندگی اور بدبو ابن عطاش کے حصے تک نہ پہنچ سکتی تھی۔ ایک سرنگ نما چھوٹا سا دروازہ اصفہانیوں کے مقتل کے ساتھ ملحق تھا، لیکن وہ بوقت ضرورت ہی کھولا جاتا۔ ابن عطاش کے حصے میں مشعلیں روشن رہتی، جبکہ ساتھ والے حصے میں تاریکیوں کے ڈیرے جمے رہتے۔ سرنگ نما دروازے سے گزر کر اور 3-4 زینے مزید نیچے اتر کر ایک اور سرنگ تھی۔ جب کسی مغوی اصفہانی کو اس مقتل میں پھینکنا مقصود ہوتا تو مشل بردار باطنی ناک پر کپڑا رکھ کر متعفن سرنگ میں داخل ہوتا، اور اس کے پیچھے پیچھے دوسرا باطنی بے ہوش مغوی کو گھسیٹتا ہوا اندر لے آتا۔ مغوی کو تاریک جہنم زار زندال میں پھینک کر باطنی واپس بھاگتے، دروازہ بند کرتے اور پھر بھول جاتے کہ انہوں نے کسی زندہ شخص کو اندر پھینکا تھا۔ اس خونی زندان میں نہ پانی کا ایک قطرہ تھا اور نہ ہی کھانے کی کوئی چیز۔ قیدی لاشوں کے ڈھیر پر پڑا
خوف، دہشت، بھوک اور پیاس سے سسک سسک کر مر جاتا۔ کسی باطنی میں وہ تعفن اور بدبو برداشت کرنے کی ہمت نہ تھی، لیکن ایک شخص تھا جو ہر روز تنہا اس خونی دلدل میں داخل ہوتا اور بدبو کی پرواہ کیے بغیر تمام تڑپتے سسکتے قیدیوں کی حالت ملاحظہ کرتا۔ کبھی کبھار اس شخص کی ذہنی رو بہک جاتی اور یہ اپنے ہمراہ جلادوں کو لے کر اس خونی زندان میں اترتا اور زندہ بچے ہوئے اصفہانی قیدیوں کو دردناک اذیتیں دے کر تسکین حاصل کرتا۔ جب جلاد کسی مظلوم شہری کی ہتھیلیوں میں مہیں گاڑ کر اسے دیوار سے لٹکا دیتے اور اس کے سینے سے دلدوز چیخیں باہر آنے لگتی تو اس شخص کے ہونٹوں پر ایک مکروہ مسکراہٹ یوں پھیل جاتی گویا اسے اس کا من پسند کھیل میسر آ گیا ہو۔ یہ شقی القلب شخص کوئی اور نہیں، خود ابن عطاش تھا۔ آج رات ابن عطاش متعفن عقوبت خانے سے اپنی راحت کا سامان کر کے لوٹا تو ایک خبر اس کی منتظر تھی۔ تہ خانے کے اس حصے میں جہاں وہ مقیم تھا اس کے وفادار خادم ہمہ وقت موجود رہتے جو اسے دعوت خانے میں پیش آنے والے واقعات کے ایک ایک پل کی خبر پہنچاتے رہتے۔ دعوت خانے سے نیچے تہ خانے تک ایک خفیہ راستہ تھا جسے صرف چند افراد ہی جانتے تھے۔ ابن عطاش اور نابینا فقیر علوی مدنی کے علاوہ وہ جانثار خادم جو ہمہ وقت ابن عطاش کے نزدیک رہتے اس راستے سے واقف تھے۔ یہ راستہ اتنے بڑے دعوت خانے میں ڈھونڈنا کسی کے لیے ممکن نہیں تھا۔ دعوت خانے کی عمارت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، کہیں سرائے کے کمرے تھے، کہیں لمبے لمبے برآمدے تھے، ایک بڑا ہال تھا اور ایک بڑا میدان جو دعوت خانے کی چار دیواری کے اندر عمارت کے ایک پہلو میں آخری دیوار تک پھیلا ہوا تھا۔ ابن عطاش کو بتایا گیا کہ آج سپہر کے وقت ایک اجنبی سوداگر جو خود کو ہندوستانی ظاہر کرتا ہے سرائے میں داخل ہوا اور پھر اس کے بعد کی تمام تفصیل ابن عطاش کو بتا دی گئی۔ ابن عطاش کی بھویں سکڑ گئیں۔ وہ ایک ادھیڑ عمر شخص تھا جس کی کھچڑی داڑھی بالش بھر لمبی تھی۔ اس کی گہری اور چمکدار آنکھیں پپوٹوں میں یوں تیزی سے حرکت کرتی تھیں جیسے پارے کا قطرہ ہتھیلی پر تھرکتا ہے۔ ابن عطاش کا قد بھی درمیانہ تھا، لیکن اس کی رفتار اور چستی قابل دید تھی کیونکہ وہ ایک دبلا پتلا شخص تھا۔ اجنبی سوداگر کا ذکر سن کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنے خادم خاص کو آواز دے کر کہا، علوی مدنی کو ہدایت کر دو کہ اس شخص پر کڑی نظر رکھی جائے، مجھے یہ دشمن کا جاسوس معلوم ہوتا ہے۔ میں بہت جلد اسے خود دیکھنا چاہوں گا، لیکن ابھی نہیں۔ تم سر دست اس کی ایک ایک حرکت کا جائزہ لو، اور ہاں، اگر وہ شخص واقعتاً ہندوستانی سوداگر ہے تو پھر اس کے ساتھ کوئی تعارض نہ کرنا۔ وہ جب تک قیام کرے کرنے دو، اور جب جانا چاہے جانے دو۔ دعوت خانے کی شہرت کو کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ خادم خاص پیغام لے کر چلا گیا اور ابن عطاش سوچنے لگا کہ ہندوستانی تاجر کے روپ میں یہ شخص کون ہو سکتا ہے۔ وہ اس اجنبی کو خود دیکھنا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے آج رات ہی اس اجنبی کا ذاتی طور پر جائزہ لینے کا فیصلہ کر لیا۔ لائتس کے غلام اپنے کمرے میں بے سود پڑے سو رہے تھے، لیکن لائتس اپنے کمرے میں مسحری پر لیٹا پیش آمدہ حالات پر غور کر رہا تھا۔ آج اس نے ایک خطرناک شخص کو تھپڑ رسید کر کے دعوت خانے میں بیٹھے سب لوگوں پر اپنی دہشت کی دھاک بٹھا دی تھی۔ لائتس اپنے انہی حالات پر غور کر رہا تھا کہ اسے کمرے سے باہر راہداری میں کھٹکا سنائی دیا۔ وہ یکلخت اپنے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا خنجر تو اس کے پہلو میں ہی پڑا تھا۔ اس نے خنجر اٹھایا اور مستعد ہو کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ اس وقت کون ہو سکتا تھا؟ لائتس کے اعصاب تن گئے۔ وہ بستر سے اٹھا، اس نے مشعل روشن کی اور خنجر ہاتھ میں لیے دروازے کی جانب بڑھا۔ کون؟ معزز مہمان، دروازہ کھولیے، میں دعوت خانے کا منتظم ہوں، آپ سے ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ لائتس کو لگا ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے پھر کہا، ضروری بات؟ اس وقت آپ کو کیا ضرورت پیش آ گئی ہے؟ دروازے کی دوسری طرف سے پھر آواز سنائی دی، معزز مہمان، آپ ڈریے مت، میں آپ سے حقیقتاً ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔